بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں خالد چوری فورم خوش وطن کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین، آپ کو پتہ میں کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ ایسی ٹاپکس، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے لاؤں جو کہ آپ لوگ بھی اویئر ہو سکیں، اس سے آپ کا فائدہ بھی ہو، اور جو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں یا کوئی چیز شیئر کرتے ہیں تو وہ میں جو ان کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، تاکہ اس وجہ سے کوئی اور بھی اس تکلیف میں نہ پہنچے جو خود آج کل. جس طرح ایک بہت اہم ایشو جس کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آج، وہ ایشو یہ ہے کہ بہت سارے انفارچونیٹلی ایسے لوگ بھی ہیں یورپ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، مختلف ممالک میں، جو لوگ یہاں پر موو ہوئے تھے یو کے میں یا یورپ میں، تو انہوں نے شادی اپنا لیگل سٹیٹس کو قائم کرنے کے لیے شادی کی، یعنی کہ گوریوں سے شادی کر لی یا پاکستانیوں سے شادی کر لی. ان کا مقصد تھا کہ ان کو ویزا سٹیٹس مل جائے. اس میں بہت سارے یورپ کے لوگ بھی ہیں، یورپین کے کنٹریز کے لوگ بھی ہیں، جن کا مقصد جس طرح ڈبکی لگا کے پہنچے، ڈونکی لگا کر پہنچے، یا جس طرح بھی انلیگل طریقے سے وہ انٹر تو ہو گئے مگر ان کے پاس سٹیٹس نہیں تھا. تو سٹیٹس جب ان کے پاس نہیں تھا تو انہوں نے اپنا سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے ان کو اس ملک کی نیشنل لڑکی سے شادی کرنی پڑی. انہوں نے اس نیشنل لڑکی سے شادی تو کر لی، اور کئی ممالک میں یہ بھی رول تھا کہ اگر بچی ہو جائے تو جلدی ان کو نیشنلٹی مل جائے، یا بچہ ہو جائے، اولاد ہو جائے. تو انہوں نے اپنے جو ہے نیشنلٹی کے لیے، اپنے سیٹلمنٹ سٹیٹس کے لیے انہوں نے شادی کر لی. شادی کرنے کے بعد ان کو، چونکہ جب شادی ہوتی ہے تو ایک رشتہ کہ یعنی کہ جیسے برطانیہ میں یا دوسرے ممالک میں ایسا بھی لوگ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بھی رہتے ہیں، رجسٹر کرتے ہیں، نہیں بھی کرتے. بہت سارے کیسز میں مختلف ہر بندے کا ڈفرینٹ کسی کی سچویشن ہوتی ہے. تو جب وہ شادی کے کچھ سالوں بعد ان کو خیال آیا کہ شادی ایک پاکستان بھی کر لیتے ہیں، تو پاکستان میں جا کے وہ شادی کر لیتے ہیں. انفارچونیٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جو پیرنٹس ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس سے بچے سے شادی کریں، بچے کا وہاں پر سٹیٹس، لیگل سٹیٹس کیا ہے، میریڈ ہے، ان میریڈ ہے، اور وہ بغیر تحقیق کیے، بغیر سوچے سمجھے بچیوں کی جو شادی ہے، بچے کی شادی کر دیتے ہیں اس لڑکے سے جس کے پاس اسپینش نیشنلٹی ہے، یا برٹش نیشنلٹی ہے، یا کینیڈین، کسی بھی یورپین ممالک کی نیشنلٹی ہے. تو اس کے لالچ کرتے ہوئے کہ بچے کی زندگی سنور جائے گی، بچی باہر چلی جائے گی. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ایسے لوگ جب شادی کر لیتے ہیں، بہت سارے کیس میرے سامنے آئے. اس سے پہلے بھی ایک کیس آیا تھا جو کہ آدمی نے شادی پاکستان میں کی، اس میں سے ایک بچہ بھی ہو گیا، مگر اس نے اس لڑکی کو برطانیہ نہیں منگوایا. پھر میرے ساتھ ملاقات ہوئی، پھر میں نے کہا کہ ویزا اپلائی کریں، پھر ان کا ویزا لگ گیا، تو پھر یہاں برطانیہ میں وہ آ گئیں. تو پھر مسئلہ کیا ہے، جب یہاں برطانیہ میں وہیں پتہ چلا وہ اس بندے کی شادی ہے، اور شادی میں سے بچے بھی ہیں، بلکہ وہ دادا بنا ہوا ہے، تو پھر بھی اس نے چکر دے کے پاکستان میں شادی کر لی جا کے. تو یہ ایک ایشو ہے، بہت اہم ہو چکا ہے. اور انفارچونیٹ یہ بھی پاکستان میں لوگ آج کل بڑے پریشان ہیں بچیوں کے رشتوں کے لیے. بچیاں بھی بیچاری جب کہتی ہیں کہ رشتہ نہیں مل رہا ہے، اور غربت بھی پاکستان میں آپ کو پتہ بہت ہے، تو پھر وہ پیرنٹس دیکھتے ہیں چلو رشتہ باہر سے آیا تو اس کی بغیر تحقیق کیے جب یہ رشتہ کرتے ہیں تو وہ لڑکی کی زندگی برباد کر دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ اور اس کی تکلیف بچی کو جھیلنا پڑتی ہے ساری زندگی. بہت ساری مثالیں جو میرے سامنے آئی ہیں، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ بھی کیا اور ہیلپ کے لیے بھی کہا. تو کچھ دیکھیں، ایک حد تک میں مشورہ دیتا ہوں، ہیلپ بھی کر دیتا ہوں، مگر زیادہ میں کوشش ساتھ ساتھ جیسے جیسے معاملات آتے ہیں تو میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے شیئر بھی کرتا ہوں کوئی نہ کچھ. ابھی ریسنٹلی بھی ایک کوئی معاملہ پیش آیا ہے
ہماری ایک بہن نے مجھے فون کیا اور انہوں نے بتایا کہ ان کی عزیزہ ہیں کوئی جن سے شادی ہوئی تھی، تو وہ جو جن سے شادی ہوئی تھی وہ کسی اور کنٹری میں رہتے ہیں، یورپ کی کنٹری میں، اور خود جو ہے لڑکی کو ادھر کا برطانیہ کا ویزا لے دیا، اور تقریباً 2 سال سے زیادہ عرصہ ہونے والا ہے وہ ان سے ملنے ایک ہی بار آئے ہیں اور دوبارہ کبھی آئے نہیں۔ اب یہاں پر لڑکی کا اسٹیٹس یہ ہے کہ اس کا ویزا سال بھر ایکسپائر ہو جائے گا، اور اس کو پتہ نہیں کہ سال کے بعد اس کے ویزا ایکسپائر ہو گیا تو بیچاری کیا کرے گی، کہاں جائے گی، اور اس کی زندگی بھی برباد ہوئی، نہ شادی کی، اور جب اسے ڈیورس بھی لے گی تو ایک ماتھے کی بریکٹ ڈیورس کا جو ایک وہ ٹھپا وہ بھی لگ گیا، وہ زندگی دیکھیں اس طرح تباہ ہوئی۔ اب ایسے حالات میں جو کیسز تو مجھے رپورٹ ہوتے ہیں، جو میں ان کو پروفیشنل گائیڈ لائن میں دیتا ہوں، میں کرتا رہتا ہوں، جو رپورٹ نہیں ہوتے وہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے، جو جس طرح میرے پاس آتے ہیں میں ساتھ ساتھ ایڈوائز کرتا رہتا ہوں۔ کوئی لوگوں نے شادیاں کر کے لڑکیاں منگوائی ہیں یا ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں، آخر کار ان کو ڈیورس لینی پڑی۔ ایک اور کیس بھی ہے، اس میں لڑکی نے ڈیورس لی اور جوان بچے ہیں، تو وہ کہہ رہی تھی کہ اس طرح شادی کر کے آئی تھی، تو مگر یہ ہمیشہ جو مجھ سے تنگ کرتے رہے تو مجھے میرے پاس آپشن نہیں تھی تو ان کو ڈیورس لینی پڑی۔ یہ سب بے شمار کیسز ہیں۔ تو آج کا کیس بھی اس طرح اسی والے سے کیس تھا، جس میں میں نے پھر مشورہ دیا کہ آپ پاس بیسٹ آپشن کے طور پر میں نے بتایا کہ آپ جو ہے ہیلتھ کیئر اسسٹنٹ کی جو ہے جاب کریں، ساتھ ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ پاس کریں، اور ظاہر ہے کب تک آپ اس طرح زندگی گزاریں گی، تو اس کو بہتر ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹلی آپ کا ویزا، چونکہ ہیلتھ کیئر سیکٹر میں ویزا مل جاتا ہے، اس کے لیے ایکسپیرینس وغیرہ چاہیے ہوتا ہے، تو اس کو میں نے گائیڈ لائن دی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کے آج کل بہت جگہ پہ یہ فراڈ ہو رہا ہے، جو لوگ چکر دے کے شادیاں کروا رہے ہیں کہ آپ شادی کرا کے لے آتے ہیں پھر ساتھ رہتے نہیں ہیں، اور بھی شادی کی ہوتی ہے، اس والے سے آپ کو بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، جو بہنیں ہیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور بدقسمتی سے اس قسم کے جو لوگ ہیں، جو ہمارے معاشرے میں اچھے برے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ کوئی نہ کوئی فراڈ کرتے ہیں، وہ فراڈ کر کے جھوٹ بول کے چکر دے کے وہ کہتے ہیں کہ جانسا دے کے ویزا جو باہر کلوا لیتے ہیں، باہر لے جاتے ہیں۔ ایسے بھی کیسز مجھے رپورٹ ہوئے، ایک خاتون نے پاکستان سے فون کیا، انہوں نے کہا جی ایک صاحب یہ ہم پائے، انہوں نے مجھے برطانیہ کا پاسپورٹ دکھایا اور ساتھ بینک کے کارڈ دکھائے، اور سب کچھ دکھا کے مجھے انہوں نے لالہ دیا کہ میں آپ کو باہر لے جاؤں گا، اور بعد میں مجھ سے کچھ پیسے 10 لاکھ روپیہ کے 12 لاکھ لے لیا کہ آپ کے وہ ڈاکومنٹس وغیرہ ہمیں ریڈی کرنے ہیں، تو مجھ سے وہ پیسہ لے کے جو فرار ہو گیا تو کبھی نہیں واپس آیا۔ مجھے انہوں نے اس کی تصاویر وغیرہ بھیجی کہ آپ ان کا پتہ چلائیں کہاں رہتے ہیں۔ جو میں لائیو فورم کرتا رہتا ہوں تو انہوں نے میرا رابطہ لیا سوشل میڈیا سے، تو مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کا پتہ لگوائیں، یہ کہاں رہتے ہیں۔ تو اس قسم کے بہت زیادہ فراڈ ہوتے ہیں۔ میری جو پیرنٹس سے جو ہے گزارش ہے کہ بچی کا رشتہ کرنے سے پہلے آپ مکمل طور پر تحقیق کر لیں، بے شک آپ مجھے ایڈریس وغیرہ فون نمبر بھیج دیں تاکہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کا پتہ کروا لیں کہ آیا وہ لڑکا جینون ہے، فیملی جینون ہے، اس میں کوئی فراڈ تو نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو واقعات جو آتے ہیں یہ ایک تو پیرنٹس کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور جب آپ کو پتہ ہے کہ فیملی میں ایک فیملی ممبر بھی تکلیف میں ہوتا ہے، اس کے سے ریلیٹ تمام فیملی ممبران پریشان رہتے ہیں۔ تو میں تو کوشش کرتا رہتا ہوں، جو ہماری بہنیں مجھ سے رابطہ کرتی ہیں یا کوئی بھائی ہمارا کوئی تکلیف میں وہ رابطہ کرتا ہے، تو میں اپنی جو میری وساست ہے اس کے مطابق اور جو جتنی میں ہیلپ کر سکتا ہوں میں کرتا رہتا ہوں۔ تو اسپیشلی میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں تو آپ کے ملنے والے دوست عزیز جب اس کی بچی کا رشتہ باہر یورپین کنٹری میں کریں یا یو کے میں کریں یا کینیڈا میں کریں تو ساری ایک اچھی طرح اس کی تحقیق کر لیں تاکہ کسی کی زندگی برباد نہ ہو۔ اس سے پہلے بھی میں پروگرام اس قسم کے میں کرتا رہتا ہوں، اور بار بار پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ بچیوں کا رشتہ طے کرنے سے پہلے، دیکھنے سے پہلے یہ نہ دیکھیں کہ بچی انگلینڈ چلی جائے گی یا بچی یورپ چلی جائے گی، یہ دیکھیں کہ بچی کی زندگی برباد تو نہیں ہو رہی، رشتہ کون کر رہا ہے۔
اور بچی کس کے پاس سیف ہینڈ میں جا رہی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی کی زندگی بچا سکتی ہیں. ناظرین انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. آپ دوستوں کا بہت شکریہ, میرا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.